انویسٹر کیا ہوتا ہے اور انویسٹر ہونے کے فوائد کیا ہیں اور انویسٹر کس طرح بن سکتے ہیں، یہ ہے میرا موضوع۔ میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس سے۔ دوستو پراپرٹی اپڈیٹس پہ جہاں ہم بہت سی پراپرٹی کے حوالے سے معلومات دیتے ہیں، وزٹ کراتے ہیں، ویو کراتے ہیں، وہاں آپ کو بعض ایسے پوائنٹس بھی بتاتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے کام آ سکتی ہے۔ تو انویسٹر جو ہوتا ہے وہ آپ نے نام سنا ہوگا، اور پراپرٹی میں اس وقت کاروبار میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ جو ہے نا وہ انویسٹرز کا ہوتا ہے۔ انویسٹر بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ انویسٹر ہی اگر کھینچ لیں تو مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے، اور انویسٹر اگر داخل ہو جائیں تو یہ مارکیٹ اڑ جاتی ہے۔ تو یہ انویسٹر جو ہے کیا ہوتے ہیں اور آپ خود بھی کس طرح انویسٹر بن سکتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا آج گفتگو میں۔ اچھا دیکھیں، دو تین باتیں ذرا ذہن میں رکھیں دوستوں۔ ایک تو یہ کہ کاروباری زندگی میں دو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر میں اس کو سیگمنٹائز کروں اور اس کو ڈیوائڈ کروں تو چار حصے کہہ لیں اس میں نا۔ ایک حصہ ایک یعنی آپ بحیثیت فرد، آپ اگر کسی جگہ جاب کر رہے ہیں تو وہ آپ امپلائی کہلائیں گے۔ تو ایک امپلائی ہوتا ہے جو کہیں بھی جگہ جاب کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک امپلائی کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سیلف امپلائر، یعنی وہ خود ایک طرح کا یعنی سیلف امپلائر ہوتا ہے، یعنی جیسے ایک ڈاکٹر ہے اپنا کلینک کھول لیتا ہے، ایک اور بھی کوئی اس طرح آرکیٹیکٹ ہے وہ اپنا ایک دفتر کھول لیتا ہے اور اپنے طور پہ خود ہی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، سروسز دے رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ اس کی انکم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک کاروبار کا حصہ ہے۔ اور ایک تیسری چیز آپ یہ کہہ لیں کہ بزنس مین ہوتا ہے۔ بزنس مین جو وہ میں اس کیٹیگری میں اس وقت شامل کر رہا ہوں جو کہ خود مطلب یہ کہ اپنے پیسے کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی توانائیوں کے ساتھ، اپنی توجہ کے ساتھ وہ بزنس کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پارٹ ٹائم کرے یا فل ٹائم کرے، اسے ایک بڑا ایک اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک بزنس میں ایک چیز ہوتی ہے مینجمنٹ میں کہ پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ، کنٹرولنگ۔ یہ POLC ایک معروف لفظ ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میری پرسنل چینل ہے انتخاب سوری کے نام سے، وہاں میں اس میں میرے اس پہ ویڈیوز موجود ہیں، موٹیویشنل اسپیکنگ جو میں نے کی ہے، ویڈیوز بنائی ہیں، تو اس کے اندر یہ موجود ہے۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ، کنٹرولنگ میں پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ، کنٹرولنگ، یعنی چاروں عوامل اس نے خود دیکھنے ہوتے ہیں، کرنے ہوتے ہیں۔ پلاننگ خود کرنی ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے نا یعنی آرگنائز بھی خود کرنا ہوتا ہے، لیڈ خود کرنا ہوتا ہے، ڈائریکشن بھی اس کو کہتے ہیں، ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی کام کرتا ہے بعض دفعہ وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کر۔ اور تیسری چیز یہ ہو، چوتھی چیز یہ ہو، لیکیج نہ ہو، اور وہ جو کنٹرول اگر لوز ہوگا، خراب ہوگا تو یہ ایک چوتھی چیز جو بزنس ہوتی ہے، اور اس میں تمام عوامل کا اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور آپ بھی ایک بزنس مین بن سکتے ہیں، یا آپ بزنس مین ہوں گے تو آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہوگا، بھلے آپ پراپرٹی کے ایجنسی چلا رہے ہوں یا آپ کام کر رہے ہوں کسی طرح سے بھی۔ اور آخری چیز ہوتی ہے وہ انویسٹر کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ کا نظام ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کا نظام ہے کہ مطلب ایوری بڈی کین ناٹ ورک اور ایوری بڈی کین ناٹ انویسٹ۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک طوفان آیا کسی گاؤں میں تو سب نکل گئے، ایک لنگڑا رہ گیا اور ایک اندھا رہ گیا۔ لنگڑے کے پاس ٹانگیں نہیں تھی، اندھے کے پاس آنکھیں نہیں تھیں، دونوں نے کہا چلو مل کے سفر کر لیتے ہیں۔ اچھا کیسے کر لیتے ہیں؟ اندھے نے کہا تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اوپر، میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تیرے پاس آنکھیں ہیں، میرے پاس ٹانگیں ہیں، تیرے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، تو لہٰذا اس طرح وہ دونوں اس طوفان سے باہر نکل گئے اور خوش خوش۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وقت نہیں ہوتا، کسی کے پاس وقت ہوتا ہے تو پیسہ نہیں ہوتا، کوئی محنت کرنا جانتا ہے، اسکلز نہیں ہوتے ہیں زیادہ، کوئی بہت اسکلز ہوتے ہیں لیکن وہ دیگر چیزوں کے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پورا نظام چل رہا ہے، ورنہ تو روس کا نظام کامیاب ہو جاتا جو سب کو برابر کر کے چل رہا تھا، لیکن یہ کہ وہ ناکام ہو گیا اسی لیے کہ اللہ کا جو بنائے ہوئے نظام ہے وہ ایک فطری نظام ہے، اور اسی سے وہ کائنات یعنی دنیا کو چلا رہا ہے وہ۔ تو دنیا میں یہ ایک اللہ کا نظام ہے روزگار کا۔ تو اس میں نے جس طرح بتایا چوتھی قسم ہوتی ہے انویسٹر کی۔ تو پوری دنیا میں ایک جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ
اپنے پیسہ لگاتا ہے، اور کسی بھی بزنس میں وہ بیٹھ کے خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اپنے صرف آفس میں بیٹھ کے وہ صرف کھیل دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک پیسہ لگاتا ہے کسی بزنس میں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ایسی ہیں جو کہ چل رہی ہیں، جن کے پیچھے انویسٹرز ہوتے ہیں، اور وہ خود ان کا رول پلے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا سی ای او کوئی ہوتا ہے، ان کے ڈائریکٹرز الگ ہوتے ہیں، ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر الگ ہوتے ہیں، وہ خود نہ ان میں کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا، وہ ایز اے انویسٹر وہ پیچھے سے کنٹرول دیکھ رہا ہوتا ہے، صرف کھیل دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اسی میں وہ بہت ہی کامیاب بزنس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام بزنس میں انویسٹرز کا ایک رول ہوتا ہے، پیسے کا رول ہوتا ہے۔ جن کا پیسہ ہوتا ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ جن کا پیسہ ہو تو پھر ان کو ضرورت اس بات کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اپنی جان ماریں، اور اس طرح وہ خود بھی جو ہے جت جائیں، اور اس کاروبار میں جس میں بھی ہے تو وہ اپنے پیچھے ہٹ کے بیک پہ کر کے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اچھا انویسٹر جو ہے نا، اگر آپ ایک اچھے انویسٹر بننا چاہتے ہیں، آپ ایک کامیاب انویسٹر بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو ایک وقت گزارنا ہوگا بزنس میں۔ پراپرٹی کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو پراپرٹی میں کوئی بھی انویسٹر، کامیاب انویسٹر جسے کہتے ہیں، جو مار نہ کھائے بلکہ کامیابیوں کی منازل طے کرے، تو وہ ہو سکتا ہے جو کہ ایک ایکسپیرینس کر لے۔ کئی سالوں کا ایکسپیرینس کرنے کے بعد ایک انویسٹر بن سکتا ہے، یا کم از کم 4-5 سال گزارے تو وہ پھر ایک اچھا انویسٹر بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا پراپرٹی میں خود اپنے ہاتھوں سے جس نے کام کیا ہوگا، جس نے جو ہے نا دھکے کھائے ہوں گے، جس نے جو ہے نفع نقصان اٹھایا ہوگا، اور جو ایک وقت گزارنے کے بعد اس کی ایک نظر ہو جاتی ہے، وہ ایک نظر ہو جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے، تو اس طرح اس کی مارکیٹ کی سچویشن اس کو پتہ ہوتی ہے، مارکیٹ کا سینریو اس کو پتہ ہوتا ہے، مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ کا پتہ ہوتا ہے، کہاں وہ پیسہ لگائے، کہاں پیسہ نہ لگائے، کہاں پیسہ سے نکال لے، کہاں یہ ایک نظر پیدا ہوتی ہے انویسٹر کی۔ میں ان انویسٹر کی بات نہیں کر رہا جو کہ مارکیٹ کو یعنی یہ کہ ایک انویسٹر نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے، اس میں نیگیٹو بھی رول پلے کیا ہے، اور وہ انویسٹر جنہوں نے اپنی مونوپلی قائم کر لیتے ہیں اور خام خواہی کو مارکیٹ انہوں نے مطلب یہ کہ خراب بھی کی ہے۔ خیر وہ الگ بات ہو جائے گی، میری دوسری ویڈیوز پہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اور ایسے انویسٹرز بھی جو کہ پورشنز پہ کام کر رہے ہیں، میں ان کو بھی پسند نہیں کرتا۔ پورشن جس سے ہم سب پریشان ہیں، اور پورشنز میں کام کرنے کو میں پسند نہیں کرتا، میں منع کرتا ہوں کہ ایسے انویسٹر آپ کچھ اور کام کریں خدا را۔ یہ ریزیڈینشیل ایریاز میں، ریزیڈینشیل پلاٹس پر بائی برتھ کمرشل نہ ہو، اس پہ اپارٹمنٹ بنا کے، فلیٹس بنا کے، یہ سے کہتے پورشنز، تو یہ ایک اس پہ نہ کریں۔ تو خیر بات کہیں اور چلی گئی، میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اچھے انویسٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے ایک وقت لگتا ہے اس کی، تو اس وقت لگنے کے 2-3 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک آپ کی نظر ہو جاتی ہے، پھر پیسہ آپ کو جمع ہو جاتا ہے، پھر پیسہ بھی جمع ہو جاتا ہے، ساتھ ساتھ آپ جو ہے آپ کے پاس ریسورسز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے پاس دوسرے انویسٹر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جب دوسرے انویسٹر مل جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح جا کے اپنے آفس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو جو ہے نا اسٹیٹ ایجنسی کھولنے کی بعض دفعہ ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پیسہ صرف لگاتے ہیں، ایز اے انویسٹر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر اسٹیٹ ایجنسیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی انویسٹر ضرور ہوتا ہے، اور جو اچھی اسٹیٹ ایجنسی چل رہی ہیں، جو لوگ پراپرٹی کا اچھا کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ خود ان کا پیسہ صرف نہیں ہوتا بلکہ ان کے پیچھے انویسٹرز ہوتے ہیں، اس سے ان کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو انویسٹر ہوتے ہیں نا، وہ بڑی نظر رکھے ہوتے ہیں، وہ چند سیکنڈ میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کے اندر بھی ایک گرپ جب آ جائے گی کہ آپ چند سیکنڈ میں فیصلہ کر سکیں، جس کو فیصلہ میں اور آپ نہ کر سکیں، وہ ایک انویسٹر کی نظر ہوتی ہے کہ اس نے اپنے کوئی چیز اچھی دیکھی تو 10 کروڑوں کی بھی وہ چیز اس نے اٹھا لے گا، کہ اس کی ایک نظر ہوگی اور اس کو بالکل صحیح فیصلہ ہوگا، اور اس میں وہ مار نہیں کھائے گا، کبھی وہ 2 کروڑ، کبھی 4 کروڑ، کبھی مقصد یہ ہے کہ وہ ایک نظر پیدا ہوتی ہے، اور ایسے انویسٹر جو ہے نا وہ زیادہ کماتے ہیں، وہ زیادہ جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ اگر اچھے انویسٹر بننا چاہیں، کامیاب انویسٹر بننا چاہیں، تو آپ کو ایک سفر گزارنا پڑے گا، اور یاد رکھیں کہ یہ 3-4 عوامل میں نے بتائے، اس میں جو زیادہ ایزی ہوتا ہے، جو زیادہ مزے کر رہا ہوتا ہے، جو زیادہ انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے، اپنی دولت کو زیادہ بڑھا رہا ہوتا ہے، زیادہ منافع کما رہا ہوتا ہے، زیادہ جو ہے نا وہ کم جیسے کہتے ہیں بہت ہی کم محنت میں وہ زیادہ منافع کما رہا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے انویسٹرز۔ تو آپ بھی اور ہم بھی اگر اس طرح محنت سے کام کریں، دل لگا کے کام کریں، ایمانداری سے کام کریں، کیونکہ ایمانداری میرے نزدیک سب سے اہم چیز ہے۔ ایمانداری اور اللہ کو یعنی گواہ بنا کے چلنا، اور اللہ سے خوف کر کے چلنا، اگر آپ چلیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کے پیچھے لوگ خود
انویسٹمنٹ کرنے بھی آ جاتے ہیں کہ یہ محنتی، ایماندار، تجربہ کار اور ایسی لوگوں کے پیچھے پیسہ لگانا چاہیے جو ایماندار بھی ہو، تجربہ کار بھی ہو، مارکیٹ پر نظر رکھتی ہوں۔ تو یہ تھے میری گفتگو آج کی اس میں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو سے۔ میں گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں اور ان معلومات کو آگے بڑھائیں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔